تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی۔ اور جانتے ہو گناہ کا ایک نقصان اور ہے، گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، کاروبار میں مندی ہو رہی ہے، جو بزنس میں ہاتھ لگا رہے ہو بزنس صحیح طریقے سے نہیں چل رہا ہے، ذرا غور کر لینا، ذرا جائزہ لے لینا، ذرا دھیان دینا، کہیں کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہو، رات میں بیٹھ کے شراب تو نہیں پی رہے ہو، کہیں زناکاری میں تو نہیں لگے ہو، کسی ناجائز لڑکی کے ساتھ کہیں ناجائز تعلق تو نہیں قائم کر کے رکھا ہے، کہیں موبائل پر کسی سے گندی چیزیں تو نہیں شیئر کر رہے ہو۔ اگر کوئی گناہ کر رہے ہو تو آپ کی روزی روٹی پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے ایک بستی کی، بستی بڑے چین سے بڑے امن سے رہا کرتی تھی اور بستی والے چین سے کھاتے پیتے تھے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جب بستی والوں نے گناہ کرنا شروع کیا اللہ نے روزی روٹی کا راستہ بند کر دیا اور اس بستی کے لوگ بھوکے مرنے لگے۔ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں سیلاب آ جاتا ہے، باڑھ آ جاتی ہے، کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لے، ذرا اپنے کرتوتوں کا جائزہ لے، جب تو گناہ کرے گا تو تیری روزی روٹی پر بھی اثر پڑے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، شیخ صاحب ہمارے گاؤں میں ایک بیاج خور آدمی ہے، بیاج کا دھندا کرتا ہے، بڑا پیسہ کما رہا ہے، بڑے مکان بنا رکھے اس نے، بڑا نام ہے اس کا، فارچونر لے کے چلتا ہے، مرسڈیز لے کے چلتا ہے، کٹیہار سے گزرتا ہے لوگ سلام کرتے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے گناہ کرنے سے روزی روٹی بند ہو جاتی ہے، اس کی روزی روٹی تو بہت اچھی چل رہی ہے۔ آئیے اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، جب تم دیکھو کہ کسی کی روزی روٹی اچھی چل رہی اور وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے تو تم اس سے دھوکہ نہ کھانا، اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو ٹائٹ کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا۔ اللہ فرماتا ہے جو ہماری نافرمانی کرتے ہیں ہم ان کو بہت نوازتے ہیں، بہت دولت دیتے ہیں، خوب روپیہ پیسہ دیتے ہیں۔ حتیٰ نسوا ما ذکروا بہ، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو بھول جاتے ہیں اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہم اچانک اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر گناہ کے باوجود آپ کی روزی روٹی اچھی چل رہی ہے، آپ کے بچے تندرست ہیں، آپ کا مکان اچھا ہے، آپ کا کاروبار اچھا ہے، تو دھوکے میں نہ پڑے رہنا، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اور آگے بڑھیے، گناہ کا ایک نقصان اور ہوتا ہے میرے بھائی، گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے۔ گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے، آج نہیں تو کل وہ ذلیل ہوگا۔ گناہ کرنے والا عزت نہیں پا سکتا۔ آپ پوچھیں گے مولوی صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ سب کو یاد ہوگی، دعائے قنوت پڑھتے ہو نہیں وتر کی نماز میں؟ کتنے لوگوں کو دعائے قنوت یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو دیکھوں بھائی، سیما پور والوں کو کتنے لوگوں کو دعائے قنوت یاد ہے؟ ماشاءاللہ ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا ہے، بند کرا دیجئے بھائی صاحب جلسہ کرانا۔ اگر اتنے جلسے کرانے کے باوجود اگر آپ کو ویتر میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ اس کا مطلب کہ ہم خالی سر ہلانے کے لیے جلسے میں آتے ہیں، ہم کو تو دین کی بیسک بات بھی نہیں معلوم ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔
اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کے مطلب پر غور کرو۔ اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے۔ وعافنی فی من عافیت، اے اللہ مجھے تو عافیت دے دے، چین دے دے، سکون دے دے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے عافیت دی ہے۔ وتولنی فی من تولیت، اور اے اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے، تو جس کو دوست بناتا ہے، اے اللہ ان لوگوں میں تو مجھ کو بھی شامل کر دے۔ وبارک لی فی ما اعطیت، اے اللہ تو نے جو دیا ہے اس میں تو مجھ کو برکت دے دے۔ وقنی شر ما قضیت، اور اے اللہ جو تو فیصلہ کرتا ہے اپنے فیصلے میں کوئی اگر ایسا فیصلہ ہے جو میرے حق میں برا ہے، اے اللہ تو اس سے بچا لے۔ فإنک تقضی ولا یقضى علیک، اے اللہ سب کا فیصلہ تو کرتا ہے، تیرا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ انہ لا یذل من والیت، اے اللہ تو جس سے دوستی کر لے، تو جس سے محبت کر لے، اے اللہ وہ انسان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ ولا یعز من عادیت، اور اے اللہ تو جس کو دشمن بنا لے وہ کبھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والا ذلیل ہوتا ہے میرے پاس۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اسے دنیا میں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان اور ہے، گناہ کرنے والے کی زندگی میں پیسہ آ سکتا ہے، دولت آ سکتی ہے، شہرت آ سکتی ہے، نام کما سکتا ہے، مگر سکون کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ وہ دولت کمائے گا پھر بھی راتوں میں اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کے بچے اس کے نافرمان ہو جائیں گے، اس کی بیوی اس سے بے وفائی کرے گی، اس کے گھر میں دولت ہوگی، شہرت ہوگی، سب کچھ ہوگا، مگر چین اور سکون نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ لوگوں جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری شریعت کو چھوڑ دے گا، ہم اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القیامت اعمی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو مجھ کو اندھا بنا کے کیوں اٹھا رہا ہے، میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، اللہ فرمائے گا میرے بندے میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، تو دیکھ کر کے دیکھا کر دیتا تھا، تو اندھا بن جاتا تھا، تو مجھ کو بھول گیا، میں تجھ کو بھول گیا۔ تو گناہ کرنے سے سکون ختم ہوتا ہے۔ اور ایک بڑا خطرناک پوائنٹ بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو، گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان بتا رہا ہوں، گناہ کرنے والا نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی کہتا ہے صاحب فجر میں نیند نہیں کھلتی، کیوں نہیں کھلتی بھائی؟ تم کو 3 بجے کٹیہار سے ٹرین پکڑنی ہے، گوہاٹی جانا ہے، بنارس جانا ہے، دلی جانا ہے، تو 2 بجے اڑ جاتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ مجھے کٹیہار 1 گھنٹہ پہلے نکلنا ہے، ٹرین مجھے پکڑنی۔ کیسے اڑ جاتا ہے؟ فجر میں نہیں اٹھتا ہے۔ کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے اللہ تجھے فجر کی نماز سے محروم کر رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اچھے کام کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے، مسجدوں میں آپ پیسہ دے رہے ہیں، مدرسوں میں آپ چندہ دے رہے ہیں، علماء کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، دین کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، کتابیں چھپوا کے بانٹ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ آپ سے کام لے رہا ہے۔ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ آپ سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ جنگ تبوک کا موقع یاد کرو، اسلام کے اندر ایک ایسی جنگ بھی لڑی گئی، دشمن سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی،
مگر اللہ کے نبی کے دور میں جو لڑائیاں اور جو جنگیں ہوئیں اس میں غزوہ تبوک کا نام آپ کو بہت آگے آگے نظر آئے گا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمان کو پرکھ لیا تھا۔ 700 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا، مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا تھا، اور اس دور کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا تھا، رومن امپائر سے مقابلہ کرنا تھا۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی جب لڑائی کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو صحابہ کو صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے۔ پورب جانا ہوتا تھا کہتے تھے پچھم جانا ہے، اتر جانا ہوتا تھا کہتے تھے دکھن جانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، مگر جنگ تبوک ایک ایسی جنگ ہے اللہ کے نبی نے بالکل صحیح ڈائریکشن بتایا تھا اور کہا تھا اے میرے صحابہ ہمیں تبوک جانا ہے، ہمیں مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا ہے، ہمیں اس راستے پر جانا ہے۔ گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا۔ اس جنگ میں بہت سارے منافق لوگ نہیں گئے، بہت سارے منافق لوگ نہیں گئے، 2-4 سچے مسلمان بھی نہیں گئے اپنی کاہلی کی وجہ سے۔ انہوں نے بعد میں اللہ سے توبہ کر لی، لیکن جو منافق لوگ تھے، جو بے ایمان لوگ تھے، جو کام چور لوگ تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، جب اللہ کے نبی واپس آئے تو اب یہ آ کے بہانہ کر رہے، کوئی لنگڑا کے آ رہا ہے، اے اللہ کے نبی میری تو پیر میں بہت درد تھا میں اس لیے نہیں جا پایا، اور اے اللہ کے نبی میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرے پاس یہ نہیں تھا، میرے پاس وہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، تم کو معاف کیا، تم کو معاف کیا۔ اللہ کے نبی کہہ کے نظر انداز کر دیتے تھے۔ نبی نے تو معاف کر دیا، نبی نے نظر انداز کر دیا، مگر قرآن میں اللہ نے ان منافقوں کی پول کھول دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اے میرے نبی اگر یہ منافق لوگ آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو تیاری کرتے، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، یہ کوئی تیاری انہوں نے نہیں کی، اس کا مطلب کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کام چور لوگ ہیں، یہ اللہ کی عبادت سے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ۔ اے نبی ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا، یہ چاہتے تب بھی آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے تھے، اللہ نے ان کو بٹھا دیا۔ میرے بھائی اگر فجر کی نماز کے لیے آپ کو اگر اٹھنے کا ارادہ ہوتا، 5:30 بجے فجر کی اذان ہونے والی ہے، 5:15 بجے کا آپ اپنے موبائل پر الارم سیٹ کرتے اور 5:15 بجے اٹھ کر کے آپ مسجد میں آتے، جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دیتا آپ کے کانوں میں وہ آواز پڑتی۔ جب آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا، جب آپ کا من ہی نہیں تھا، جب آپ نے اس کے بارے میں سیریس اس کو لیا ہی نہیں، تو اللہ آپ سے اس کی توفیق کیوں دے گا؟ اسی لیے حضرت فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے کہ اگر تم رات میں تہجد کی نماز نہ پڑھ سکو اور نیکی کا کام نہ کر سکو تو ذرا غور کرنا، فَعْلَمْ أَنَّكَ مُقَبَّلٌ قَبَّلَتْكَ ذُنُوبُكَ، تو سمجھ لینا کہ تمہارے گناہوں نے تم کو جکڑ لیا ہے، تم اپنے گناہوں کے بندھن میں بندھے ہوئے ہو۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو گناہوں کے بندھن سے مکت کرو، جب تک گناہوں کے بندھن میں ہم بندھے رہیں گے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق ہم کو نہیں دے گا۔ اب 2-3 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے، نوٹ کر لو میری بات، گناہ کرنے سے دشمنی بڑھتی ہے، نفرت بڑھتی ہے۔ 2 دوستوں میں درار پیدا کیوں ہوتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ 2 رشتہ داروں میں پھوٹ کیوں پڑتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ما تباد اسنانی، جب 2 لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جب 2 لوگ ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، جب 2 لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان نفرت تب پیدا ہوتی ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کو ناراض کرتا ہے، جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، رمضان آنے والا ہے، رمضان کے اندر ایک رات ہے شب قدر۔ ایک رات کی فضیلت یہ ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں کیلکولیٹ کرو گے کیلکولیٹر پر 84 سال۔ کیا مطلب؟ ایک رات میں قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا 84 سال قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ۔ ایک رات نماز پڑھو گے 84 سال نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی رات شب قدر ہے؟ مولوی صاحب نہیں پتا، اتنا پتا ہے رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں ہے، لیکن کون سی رات ہے نہیں پتا۔ جانتے ہو
شب قدر کون سی رات ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ دنیا میں اتارنے والا تھا، مگر دو صحابی آپس میں لڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اٹھا لیا۔ اگر وہ نہ لڑے ہوتے اور آپس میں اختلاف نہ کیا ہوتا انہوں نے شب قدر کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ بتا دیتا کہ 25ویں رات شب قدر ہے یا 27ویں رات شب قدر ہے یا 23ویں رات شب قدر ہے۔ دو لوگوں نے جھگڑا کیا، اللہ نے شب قدر کا علم اٹھا لیا۔ اختلاف ہمیشہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے اقیموا صفوفکم، اے میرے صحابہ نماز صحیح کر لو، صفیں درست کر لو، اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو درست کر لو، لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، اے میرے صحابہ تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بیچ میں دوری پیدا کر دے گا۔ یعنی ایک سنت آپ چھوڑیں گے نماز کے اندر، اگر سب کو سیدھا نہیں کریں گے اور قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں دوری پیدا کر دے گا، اور آج دوری پیدا ہو گئی ہے میرے بھائی۔ ویڈیو دیکھا آپ نے، فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ویڈیو آ گیا ہے، ایک مسلمان کو چند نوجوان پکڑتے ہیں، جیسے آج کل بہت سارے مسلمانوں کو موب لنچنگ کے لیے پکڑ کے ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں، ایک مسلمان کو پکڑ کے کہتے ہیں تو بتا اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو بتا تو فلاں فلاں کو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، اس کے منہ سے زبردستی یہ نعرہ نکلواتے ہیں اور تب اس کو جانے دیتے ہیں یہ مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک مسلک کا عالم گرفتار ہوتا ہے دوسرے مسلک کا، کہ لوگ خوشی مناتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا دوسرے مسلک کا عالم گرفتار ہو۔ لگے گی آگ تو گھر اور بھی آئیں گے زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میرے بھائی۔ جب نفرت کی آگ لگے گی تو دوسروں کے گھر بھی جلیں گے، صرف ایک انسان کا گھر نہیں جلے گا۔ اگر آج جماعت اہل حدیث کا کوئی عالم اگر مصیبت میں ہے اور دوسرے مسلک کے لوگ خوشی منا رہے ہیں صاحب چلو اہل حدیثوں کا مولوی گرفتار ہو گیا اور مصیبت میں پھنس گیا، تو آج ہم نے دیکھا ابھی حال میں معاملہ پیش آیا، مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہے ممبئی کے بریلوی مسلک کے عالم ہیں، ہمارا ان سے عقیدے کا اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال وہ مسلمانوں کے ایک جماعت کے عالم ہیں۔ ان کو ابھی جونا گڑھ کے اندر انہوں نے ایک بیان میں ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر کی وجہ سے ان کو اریسٹ کر لیا پولیس نے، حالانکہ ضمانت مل گئی ہے، فی الحال وہ رہا ہو گئے، لیکن ابھی کیس چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر مسائل آئے، مصیبتیں آئیں، آج وہ بیچارے انڈیا کے باہر ہیں، ان کو لے کر کے کتنے لوگوں نے بڑی خوشی منائی کہ چلو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک اریسٹ ہو گئے، باہر چلے گئے اور انڈیا سے باہر چلے گئے، لوگوں نے خوشی منائی، ان کا ادارہ بند ہو گیا، ان کا اسکول بند ہو گیا، ان کا چینل بینڈ کر دیا، لوگوں نے خوشی منائی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ آپس میں نفرت اور عداوت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جانتے ہو ایک نقصان اور ہے گناہ کا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے بیوی اور بچوں کے اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے۔